اللہ کے محبوب فرمانے لگے میں نے خواب کے عالم میں دیکھا ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے، گائے ذبح کی جا رہی ہے یا رسول اللہ، اور فرمایا میں نے دیکھا میری تلوار کے بہت سارے دندانے ہیں، میری تلوار کا ایک دندہ ٹوٹ گیا۔ فرمایا میں نے تیسری چیز خواب کے عالم میں دیکھی، ایک مضبوط گرہ کے اندر میں نے ہاتھ ڈالا اور میں محفوظ ہو گیا۔ اب تعبیر میرے نبی خود بیان کرنے لگے، غور کرنا میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، بیان کس کے سامنے کی جا رہی ہے؟ سامنے میرے نبی کے وہی پیارے پیارے صحابہ بیٹھ کر میرے نبی کی خواب کی تعبیر سن رہے ہیں۔ میرے آقا فرمانے لگے او میرے صحابہ، وہ جو رات کو خواب کے عالم میں نے دیکھا، میرا رب کرم کرے گا، میرا رب خیر کرے گا، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں میں نے جو خواب کے عالم میں دیکھا، یہ جو گائے ذبح کی جا رہی ہے، احد کے میدان میں میرے صحابہ شہید کیے جائیں گے۔ غور ہے جی، توجہ ہے آپ کی؟ سمجھیں جملے کو، کس کو بتایا جا رہا ہے؟ جو شہید کیے جائیں گے انہیں ہی بتایا جا رہا ہے تم شہید کیے جاؤ گے۔ حضور پھر اسی کہ پھر جواب صحابہ دا سننی ہو، ٹھیک ہے؟ نبی دے غلاموں دا جواب سننی ہو۔ تاجدار انبیاء فرمانے لگے او میرے غلاموں، میں نے خواب میں دیکھا گائے ذبح کی جا رہی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے میرے صحابہ شہید کیے جائیں گے۔ اللہ اللہ لوگوں، میرے آقا فرمانے لگے میری تلوار کا دندہ جو ٹوٹا ہے، میری اہل بیت سے ایک فرد شہید کیا جائے گا۔ وہ بھی سامنے بیٹھے، وہ بھی سامنے بیٹھے۔ میرے آقا فرمانے لگے جو تیسری چیز ہے مضبوط گرہ میرے خیال میں ہے، وہ مدینہ طیبہ ہے۔ اگر ہم مدینے میں رہ کر اپنا دفاع کریں، اپنی حفاظت کریں، میں امید کرتا ہوں بہتر رہے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مدینے میں رہیں، اپنا دفاع کریں، بچوں کو عورتوں کو کہیں سائیڈ پہ کر دیں محفوظ مقام پر، اور ہم ادھر ہی رہ کر اگر اپنا دفاع کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے بڑے جو جلیل القدر صحابہ، بزرگ صحابہ، انہوں نے آگے سے مشورہ کے طور پر عرض کیا یا رسول اللہ یہ بالکل درست ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، اسی طرح ہونا چاہیے۔ قربان جاؤں میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، میرے حضور نے سنا، اتنے میں جوان صحابہ بول پڑے، جوش تھا، جوانی تھی، جذبہ جہاد تھا، شوق شہادت تھا، یہ مشورہ تھا۔ اگر حضور اٹل حکم دیتے تو کسی کی مجال نہیں آگے سے دائیں بائیں کرنے، یہ ایک مشورہ تھا۔ مشورہ کے طور پر صحابہ، جوان صحابہ جو تھے، انہوں نے بھی مشورے کے طور پر عرض کیا۔ سب سے پہلے میرے محبوب کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ کھڑے، سارے آقا رضی اللہ تعالیٰ، شیر مصطفیٰ، پیار نہ بولو سبحان اللہ، شیر مصطفیٰ۔ اب جملہ سنیے گا، سیدنا امیر حمزہ کھڑے ہو کر میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے میرے آقا، آپ نے مشورہ مانگا ہے یا رسول اللہ، اگر مشورے کی بات ہے تو وہ الگ ہے، اگر حکم ہے تو ہر حکم کی تابعداری ہے، لیکن میرے آقا اگر مشورہ مانگا جا رہا ہے میرے حضور، میرا مشورہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ اگر ہم مدینے میں رک گئے کافر سمجھیں گے کہ جناب والا مسلمان ڈر گئے۔ یا رسول اللہ میں چاہتا یہ ہوں
آگے بڑھ کے شہر سے نکل کر آگے جا کر میدان میں جا کر کافروں کا مقابلہ کر کے ان کو سونا بود کر دے. یہ حضرت امیر حمزہ کا مشورہ تھا. تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. جب حضرت امیر حمزہ نے چیز کو محسوس کیا کہ میرا مشورہ قبول ہوگا، پھر خدا کے بندو ذرا شوق شہادت دیکھیے. حضرت سیدنا امیر حمزہ تاجدار انبیاء کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے آقا مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی عزت اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میدان جہاد میں جا کر کافروں کی گردنیں نہ اڑا دوں.